Bombers and they got 5 devices. Thinking about Bill Clinton, went to the island 28 times. ایک ماں نے پولیس میں جا کر شکایت کی کہ ایک امیر شخص نے اس کی 14 سالہ بیٹی کو مساج کے بہانے گھر بلایا اور اسے پیسے دے کر نازیبا اس سے حرکات کی۔ جب پولیس نے اس شخص کے محل نما گھر پر چھاپا مارا تو وہاں سے اسے ایسے شواہد ملے جن سے پتہ چلا کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم جال تھا جس نے پوری دنیا کو دوستو حیران کر دیا۔ اس وقت ہوا یہ کہ اس امیر شخص نے اپنے اثر رسوخ اور مہنگے وکلاء کے ذریعے ایک ایسی خفیہ ڈیل کر لی جس نے اسے قانون سے بالا تر کر دیا۔ اتنے سنگین جرائم کے باوجود اسے محض 13 ماہ کی قید ہوتی ہے جس میں اس وقت اپنے دفتر جانے کی بھی اسے اجازت ہوتی ہے اور اسے وفاقی مقدمات سے بھی بچا لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس میں استثناء دے دیا جاتا ہے۔ 200 سالوں تک یہ معاملہ دبا رہا، لیکن 2018 میں ایک صحافی نے اس پر ایک تحقیقاتی سیریز شائع کی جس نے پوری دنیا کو ایک بار پھر اس طرف متوجہ کیا۔ اس صحافی نے 60 سے زائد ایسی لڑکیوں کو بھی ڈھونڈ نکالا جو اب جوان ہو چکی تھی اور انصاف کی دوستو منتظر تھی۔ نومبر 2025 میں امریکی کانگریس نے ایپسٹائن فائل ٹرانسپیرنسی ایکٹ منظور کیا جس پر صدر ٹرمپ نے بھی دستخط کیے۔ اس قانون کے تحت حکومت پر لازم تھا کہ وہ ایپسٹین سے جڑی تمام جو خفیہ دستاویز تھیں اس کو عام کرے۔ دوستو جنوری 2026 یعنی ابھی حال ہی میں امریکی محکمہ انصاف نے 30 لاکھ سے زائد صفحات، 2000 ویڈیوز اور تقریباً 180 تصاویر جاری کی۔ دوستو اس پراسرار شخص کا نام تھا جیفری ایپسٹین اور اس دھندے کے لیے اس نے ایک لٹل ایس ٹی جیمز نامی ایک جزیرہ بنایا ہوا تھا۔ سمندر کے بیچوں بیچ واقع ایک نجی جزیرہ جہاں زندگی بڑی پراسرار تھی۔ باہر سے یہ دوستو ایک جنت کا نمونہ لگتی لیکن ان کی دیواروں کے پیچھے کم عمر لڑکیوں کی زندگی ایک جہنم تھی۔ ایپسٹین نے ایک ایسا نظام تیار کیا جہاں معصوم لڑکیوں کو مساج کے بہانے بلایا جاتا اور پھر انہیں ایک ایسی دلدل میں دھکیل دیا جاتا تھا جس سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس سکینڈل کی سب سے بڑی گواہ ایک بلیک بک نامی ڈائری تھی۔ اس بک کے مطابق ایپسٹین ان طاقتور لوگوں کی خفیہ ویڈیوز بناتا تھا اور انہیں بلیک میل کرتا تھا۔ برطانیہ کا شاہی خاندان ہو یا امریکہ کے بڑے سیاستدان، ہر کوئی اس کے جزیرے پر دیکھا جا سکتا تھا۔ جب 2019 میں ایپسٹین کو گرفتار کیا گیا لیکن پھر ایک انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل میں اس کی پراسرار موت نے سب رازوں کو پھر سے دفن کر دیا۔ دوستو عدالتی کارروائیوں کے دوران یہ حیرتناک انکشاف ہوا کہ ایپسٹین کے پاس ہزاروں گھنٹوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور خفیہ کیمروں سے بنائی گئی ویڈیو موجود تھیں۔ ایپسٹین اپنے بیڈ رومز اور مساج روم میں خفیہ کیمرے اس نے نصب کروا رکھے تھے۔ اس سے وہ اپنے وی آئی پی مہمانوں کی جو نازیبا حرکات تھیں وہ ریکارڈ کرتا تھا تاکہ انہیں بلیک میل کر سکے۔ اسی کے ساتھ میکسویل نامی عورت بھی شامل تھی۔ دوستو یہ میکسویل رابرٹ میکسویل کی بیٹی تھی اور رابرٹ میکسویل جو تھا وہ جیمز گولڈ سمتھ کا ایک قریبی دوست تھا اور جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی ہمارے عمران خان کی بیوی تھی، تو اس لحاظ سے اس ایپسٹین فائل کو عمران خان سے بھی جوڑا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان کا
اس میں کہیں نام موجود نہیں ہے جو اب تک مواد ان فائلوں میں سامنے آیا. دوستو لٹل بک نامی ڈائری میں تقریباً 1000 سے زائد نام شامل ہیں، جن میں فون نمبرز، پتے، ایڈریس اور ان کے پسند ناپسند بھی ان میں درج کی گئی ہے. ان میں جو نمایاں نام ہے، ان میں ایک پرنس اینڈریو کا نام ہے جو برطانوی شاہی خاندان کا سے ان کا تعلق ہے. اسی طرح ایک نام بل کلنٹن کا بھی ملتا ہے جو سابق امریکی صدر تھا، جس کے ایپسٹین کے لولیتا نامی طیارے میں وہ کئی پروازیں بھی اس کی دوستوں ریکارڈ پر ہیں. مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس، جنہوں نے ملاقاتوں کا اعتراف تو کیا لیکن اسے ایک خیراتی کاموں تک ہی محدود بتایا. 1990 کی دہائی میں نوجوان ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایپسٹین کے جزیروں میں موجود رہتا تھا. یہ صرف ایک سکینڈل نہیں بلکہ جدید دور کی غلامی کی بدترین مثال ہے. ان کا طریقہ واردات دوستو یہ تھا کہ غریب بستیوں، مجبور فیملی اور بے سہارا لڑکیوں یہ لوگ نشانہ بناتے تھے. انہیں ماڈلنگ یا پڑھائی کے وظیفے کا جھانسا دے کر بلایا جاتا اور ان لڑکیوں کو اس قدر خوفزدہ کیا جاتا کہ وہ سمجھتی تھیں کہ ان طاقتور لوگوں سے کے خلاف کوئی ان کی بات نہیں سنے گا. انہیں اس کام کے بدلے چند $100 بھی دیے جاتے تھے، جبکہ ان کی زندگی کے سودے 200 لاکھوں میں کیے جاتے تھے. ایپسٹین اور اس کی ساتھی میکسویل نے ایک ایسا نظام بنایا تھا جہاں شکار بننے والی لڑکیوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ اپنی جیسی دوسری معصوم لڑکیوں کو بھی لے آئیں. اس طرح وہ لڑکیاں مجبور ہو کر دوسری لڑکیوں کو بھی ساتھ جو ہے وہ لاتی رہیں. دوستو ان سرمایہ داروں کے لیے یہ جو لڑکیاں تھیں وہ انسان نہیں بلکہ محض اشیاء تھیں جنہیں وہ اپنی تفریح کے لیے استعمال کرتے اور پھر ٹشو پیپر کی طرح انہیں پھینک دیا جاتا. کئی لڑکیوں نے اس صدمے سے تنگ آ کر خودکشیاں بھی کیں یا عمر بھر کے لیے وہ نفسیاتی مریض بن گئی. دوستو یہ تھی ایپسٹین نامی گھٹیا سکینڈل کی ایک ایسی داستان جس نے پوری دنیا اور خاص کر امریکی عوام کو بھی ہلا کے رکھ دیا. ابھی یہ ایک ٹریلر تھا، پکچر دوستو ابھی باقی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ منظر عام پر لائی جاتی رہے گی. تو اسی کے ساتھ دوستو میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ.